بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ٹی وی سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سن 66 ہجری میں مختار ثقفی کوفہ کا حاکم بنا تو اس شخص نے قسم کھائی کہ اہل بیت کے قتل میں جو آدمی ملوث تھا میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو مختار ثقفی نے چن چن کر اہل بیت کے تمام قاتلوں کو قتل کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو کربلا کے میدان میں شیر بنے ہوئے تھے، اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ چھپ چھپ کر چوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اس سارے کربلا کے سانحے میں ایک مرکزی ملزم جس کا نام شمر تھا، اس کا پورا نام شمر ذی الجوشن تھا۔ ایک کربلا کے سانحے میں ایک وقت ایسا موڑ بھی آیا کہ جب دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھی کہ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، میں ابن زیاد کی بیعت ہرگز نہیں کرتا، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس سے خود بات کروں گا۔ نمبر 3، مجھے کسی اور علاقے میں جانے دیا جائے۔ جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو عمر بن سعد نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ تمہیں مبارک ہو، مسلمان ایک بات پر متفق ہو گئے۔ تو ابن زیاد بھی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے لگا۔ تو ساتھ بیٹھا شمر ذی الجوشن یہ کہنے لگا کہ اگر اس بار حسین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ یہ ایک نئے لشکر کے ساتھ آئے گا اور ہمارے مقابلے پر آئے گا، اس لیے اگر ابھی نکل گیا تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب اس نے ابن زیاد کو یہاں سے اس کے ذہن میں ایک گند بھرا۔ تو جب مختار کے آدمی شمر کے پیچھے پڑے تو یہ بھی دوسرے قاتلوں کی طرح کوفہ سے نکل گیا۔ اس کے مقابلے میں مختار کا ایک غلام جس کا نام زرنب تھا، یہ آیا لیکن شمر نے اس کو قتل کر دیا۔ اب کوفہ سے یہ سارے قاتلین بصرہ بھاگنے لگے۔ بصرہ میں اس وقت مصعب بن زبیر کی حکومت تھی۔ یہ مصعب ان کو پناہ دیتا تھا قاتلوں کو۔ تو شمر بھی کوفہ سے نکل کر ایک بستی میں آیا اور یہاں آ کر پناہ لے لی۔ یہاں ایک کافر کے ہاتھ جس کا نام کلبانیہ تھا، کلبانیہ کافر تھا، تو شمر نے اس کے ہاں پناہ لی اور ایک خط لکھ کر بصرہ کے حاکم مصعب بن زبیر کے پاس بھیجا۔ وہ کافر راستے میں جا رہا تھا کہ اسے اپنے ایک اور کافر سے ملاقات ہو گئی۔ تو دونوں نے علیک سلیک کے بعد پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو جو خط لے کر جا رہا تھا شمر کا، اس نے کہا میں بصرہ کے حاکم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو دوسرے نے پوچھا کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں شمر کا خط لے کر جا رہا ہوں۔ تو دوسرے کافر نے کہا خط لے جانے سے پہلے میرے آقا سے مل لو۔ تو جب خط لے جانے والا کافر دوسرے کافر کے آقا سے ملا، اس کا نام ابو عمرہ تھا اور وہ شمر کی تلاش میں تھا۔ اب اس کافر نے ابو عمرہ کو شمر کا پتہ بتا دیا۔ ابو عمرہ لشکر لے کر شمر پر حملہ آور ہوا اور یہ اس وقت سویا ہوا تھا۔ تو ابو عمرہ نے اس پر حملہ کیا، اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور نہ ہی اس کو کپڑے پہننے کا موقع دیا۔ تو اسی حالت میں اس پر حملہ کیا اور اس وقت شمر کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی زبان سے یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ تم نے ایک بہادر شیر کو جگا دیا جو کندھے کو توڑ دیتا ہے، جو کبھی دشمن سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مسلسل لڑنے کے بعد لوگوں نے ایک زوردار نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اچھا، اس وقت جب شمر پر حملہ ہوا اس کے ساتھی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے جب ہم وہاں سے بھاگے دور جا کر ہم نے نعرہ تکبیر کی آواز سنی اور ساتھ لوگ کہنے لگے قتل الخبیث قتل الخبیث، خبیث قتل ہو گیا، خبیث قتل ہو گیا۔ ابن کثیر کی روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ابن شمر کا جب سر مختار ثقفی کے دربار میں پیش کیا گیا، مختار ثقفی نے اس کے سر کو باہر لوگوں کے سامنے لٹکا دیا اور اعلان کیا کہ اس کو دیکھ کر سارے عبرت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے دوستو کہ دنیا میں کبھی نہ حق قتل معاف نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دن آدمی کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اور بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس کے سر کو لٹکانے کے بعد مختار ثقفی نے اس کے جسم کو کتوں کے سامنے پھینک دیا۔ یوں یہ مردود اپنے انجام کو پہنچا اور اہل بیت